أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ بس جو کوئی آپ سے جھگڑا کرے اس کے بارے میں آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد تو آپ فرما دیجئے آؤ بلا لو تم اپنی بیٹوں کو، ہم بلا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلا لو اپنی عورتوں کو اور ہم بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم لے آؤ اپنے آپ کو اور ہم بھی اپنے آپ کو لے آتے ہیں، پھر ہم آپس میں مباہلہ کر لیتے ہیں اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور نہایت ہی عزت کے لائق ماؤں اور بہنوں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت عقیدہ ہے، جو کہ تمام انبیاء، صحابہ، اولیاء، اہل بیت، شہداء، ائمہ کرام اور نیک حضرات، جتنی بھی یہ بزرگ ہستیاں ہیں، ان تمام کے بارے میں بہت ہی معتدل قسم کا جو ہے وہ نظریہ رکھتے ہیں۔ جو ان کا مقام ہے انہیں وہی مقام عطا کرتے ہیں، نہ ان کو ان کے مقام سے گراتے ہیں اور نہ ہی ان کے مقام سے ان کو زیادہ بڑھا کر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں باطل قسم کے بہت سارے گروہ ہیں جن کا نظریہ یہ ہوتا ہے یا تو کسی کی شان میں غلو کیا جائے اور غلو کر کے اس کا جو اصل مقام ہے اس سے بڑھا کر پیش کیا جائے، اور کچھ باطل فرقے ایسے ہیں کہ جو کسی کا مقام ہوتا ہے اس کو اس کے بھی مقام سے نیچے گرا دیتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے مانتے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت، صحابہ کرام کے نقش قدم پر لے چلنے والے لوگ، ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ بڑا معتدل ہے اور بڑا معقول ہے کہ یہ انبیاء کرام کو بھی ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اسی پہ رکھتے ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام کا جو مقام اور مرتبہ ہے ان کو اسی مقام پہ رکھتے ہیں، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے ان کو بھی اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد میں آنے والے ائمہ دین اور تابعین اور علماء کرام جتنے بھی نیک حضرات ہیں سب کو ان کا جو حقیقی مقام ہے وہی عطا کرتے ہیں، نہ کسی کے مقام سے تھوڑا سا بڑھاتے ہیں، نہ کسی کے مقام سے اس کو نیچے کرتے ہیں۔ یہ بہترین نظریہ ہے، بہترین عقیدہ ہے، جسے کامیاب لوگوں کا نظریہ کہا جاتا ہے اور کامران لوگوں کا عقیدہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل اور مناقب اور ان کی زندگی کا مختصر سا خاکہ اللہ کی توفیق سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نہیں مانتے، ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانتے ہیں، ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی صرف نہیں مانتے بلکہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی مانتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ فلاں کو مانتے ہیں، لگتا یوں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ فلاں کو نہیں مانتے۔ تو اس سوال کے دو پہلو ہیں۔ جب وہ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ فلاں کو مانتے ہیں، لگتا یوں ہے کہ آپ فلاں کو نہیں مانتے، تو اس سوال کے دو پہلو ہوا کرتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کیا واقعی آپ ان کو جو صحیح ان کا مقام اور مرتبہ ہے اسی طریقے سے مانتے ہیں؟
اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال لوگ نہیں کرتے، بلکہ سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم غلو کر کے کسی کی شان و شوکت کو اس کی شان و شوکت سے بڑھا کر بیان کرتے ہیں، کیا تم ایسے مانتے ہو؟ یقینی بات ہے کہ ہم ایسے نہیں مانتے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی کیوں نہ ہو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیوں نہ ہو، امام شافعی رحمہ اللہ ہی کیوں نہ ہو، امام مالک رحمہ اللہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی کہے آپ ان کو نہیں مانتے، کیا مطلب نہیں مانتے؟ نبیوں سے رتبہ بڑھا کر نہیں مانتے، تو قطعاً ہم ان کا رتبہ نبیوں سے بڑھا کر نہیں مانتے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ماننے والے ان کو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترک کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے امام کی بات کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح کا ماننا تو ہم کبھی بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو مقام عطا فرمایا ہے وہ ائمہ کرام کو قطعاً مقام عطا نہیں فرمایا، بلکہ ائمہ تو بلکہ نچلے درجے کے ہیں۔ پوری دنیا میں لوگ جتنے بھی ہیں تمام کے تمام وہ نبی کے صحابہ بن جائیں، اور صحابی بھی وہ ابو بکر صدیق بن جائیں رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، تو وہ ایک نبی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اور سارے کے سارے دنیا کے لوگ سارے نبی بن جائیں، وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ ان کو صحیح مانا جائے، ان کا جو حق ہے ان کو دیا جائے، اور ان کے حق سے ان کو بڑھا کر بھی نہ پیش کیا جائے، اور ان کے حق سے ان کو نیچے رکھ کر بھی جو ہے وہ پیش نہ کیا جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ سیرت ابو بکر تو بیان کرتے ہیں، سیرت عمر تو بیان کرتے ہیں، لیکن سیرت علی بیان نہیں کرتے، کیوں نہیں؟ سیرت علی بھی بیان کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے نزدیک اسی طرح محترم ہیں جیسے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ ہمارے نزدیک محترم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیے سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ حدیث میں اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ابو بکر صدیق بھی پہلے ایمان لانے والے میں ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلی ایمان لانے والی ہیں، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ یہ چار افراد ہیں جن کا سب سے پہلے ایمان لانے کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس کی توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ مردوں میں سے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، عورتوں میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لائیں، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے، اور بچوں میں سے سب سے پہلے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے۔ ہمارے نزدیک ابو بکر کا بھی ایمان میں وہی درجہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا درجہ ہے، وہ بھی سابقین الاولین میں سے ہیں، اور وہ بھی سابقین الاولین میں سے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں دونوں بزرگ حضرات کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اعزاز حاصل ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا اعزاز حاصل ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بننے کا حق حاصل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت علی کو دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بننے کا حق جو ہے وہ حاصل ہوا۔ ایک کو سسر بننے کا شرف ملا، دوسرے کو دامادی کا جو ہے وہ شرف ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیل سے اس پہ گفتگو کریں گے۔ آپ کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں سے ہیں، اور آپ کے کنبے قبیلے کے خاص افراد جو ہیں وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، اور انہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا شمار ہوتا ہے، یہ بھی اہل بیت میں سے۔ کچھ لوگ حضرت علی کو تو اہل بیت میں شامل کر دیتے ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات کو نکال دیتے ہیں، یہ بھی غلو ہے۔ اور کچھ لوگ ازواج مطہرات کو شامل کرتے ہیں اور حضرت علی کو نکالتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہیں۔ سورہ آل عمران کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ نجران کے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ عیسائی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے،
وہ اللہ کا ایک حصہ ہیں، وہ اللہ ہی ہیں۔ یہ مختلف قسم کے نظریات ان کے پاس موجود ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دیکھا کہ آپ تو ان کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، اس سے آگے آپ کچھ نہیں کہتے، اور مریم کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تو پھر آؤ ہم سے مناظرہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی ان سے کہو بلاؤ تم بھی اپنی اولادوں کو، ہم بھی اپنی اولادوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، اپنے آپ کو بلاؤ، ہم اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں۔ پھر مباہلہ کرتے ہیں کون سچا ہے جھوٹا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اپنی لعنت فرما اور اس کو دوسرے کی زندگی میں ہلاک کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آیت مبالہ پڑھ کر سنائی، ان کو بولا آ جاؤ ہم مبالہ کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں یا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں؟ یہ عیسائیوں کا غلف تھا، ان کی شان میں حق سے زیادہ ان کو بڑھانا تھا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کا حصہ ہیں یا نعوذ باللہ من ذالک یہ اللہ ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا آؤ ہم تم سے مبالہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو جھوٹا ہے وہ دوسرے کی زندگی میں فوت ہو جائے اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جائے۔ آپ سلم اپنی حضرت علی کو بلایا، حضرت حسن اور حسین کو بلایا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان حضرات کو بلایا اور بلا کر کہا میں اپنے خاندان کو لے کر آیا ہوں، تم بھی اپنے خاندان کو لے کر آؤ اور آؤ ہم سے مبالہ کر لو۔ عیسائیوں نے جب یہ سارا منظر دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھا، آپ کی اولاد کے خوبصورت چہرے دیکھے تو وہ دھڑک ہل گئے اور دہل گئے اور کہنے لگے یہ تو ایسے لوگ ہیں اگر یہ اشارہ کریں تو شاید ان کے اشاروں پہ پہاڑ ہل جائیں، آسمان جو ہے وہ ہل جائے، ان کے ساتھ مبالغہ نہ کرو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ صلح پہ آمادہ ہو گئے اور آپ سے صلح کر کے چلے گئے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو بتلایا، لوگوں عقیدے میں غلو نہیں کرتے، کسی کی شان کو اس کی حد سے بڑھا کر جو ہے وہ بیان نہیں کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو عیسائیوں نے بہت بڑھایا، آپ نے فرمایا وہ مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہو، چیلنج دیا کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور مریم کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے انہوں دنیا میں رسول بنا کر جو ہے وہ بھیجا، یہ نظریہ بیان کیا، اور یہی موقف ہمارا بھی ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ کے اہل بیت میں سے۔ داماد عموماً اہل بیت میں نہیں ہوتا، داماد جو ہے دوسرے گھر کا فرد ہوتا ہے، لیکن آپ نے ان کو بلا کر کہا یہ میرے گھر والے ہیں۔ آپ نے اللہ سے مخاطب کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار نہیں کیا کہ یقیناً ٹھیک ہے کہ یہ بھی آپ کے گھر والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے بیویوں کو اہل بیت میں شمار کیا ہے، اسی طرح آپ کے داماد کو اور آپ کی بیٹی کو اور آپ کے نواسے نواسیوں کو، ان کو بھی جو ہے اہل بیت کے اندر جو ہے وہ شمار کیا گیا۔ یہ دوسری فضیلت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تیسری فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں گئے تو علی سے کہا اے علی تم پیچھے مدینہ میں میرے جانشین بن جاؤ، یہاں پہ بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں میں اور عورتوں میں پیچھے خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں، میں بھی بچہ ہوں، میں بھی عورتوں جیسا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا اما ترضا، یا علی تو راضی نہیں ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تیرا مقام میرے نزدیک، میرے سامنے اسی طرح ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا مقام موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کے معاون کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ وہ ان کے بھائی تھے اور ان کے معاون تھے اور ان کے مددگار تھے، اور دونوں کو فرعون کی جانب جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن آپ نے ساتھ میں وضاحت کی الا انہ لا نبی بعد، ہاں البتہ علی تیرا مقام تو وہی ہے جو ہارون کا تھا علیہ السلام، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو ہارون نبی بنے، لیکن میرے بعد جو ہے وہ کسی نے نبی نہیں بننا ہے، لہٰذا تو میرے بعد نبی نہیں ہے۔
تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظیم الشان مقام عطا فرمایا، علی گھبراؤ نہیں، پیچھے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو تمہیں وہ مقام دے کر جا رہا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو جو ہے وہ دیا۔ چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نام دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نام کے اوپر بڑی خوشی کا ذکر کیا کرتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے۔ جب بھی کوئی ان کو اس نام سے پکارتا تو وہ خوش ہو جایا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کیا، اور وہ نام ہے ابو تراب، مٹی والا۔ ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے، باپ کا معنی بھی ہوتا ہے۔ عموماً عرب کے لوگ ابو کا معنی والے میں کرتے ہیں، ابو تراب یعنی مٹی والا، ابو ہریرہ بلی والا، اس طریقے سے والے کا معنی کر کے کرتے ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے تو دیکھا کہ علی گھر میں نہیں۔ پوچھا فاطمہ علی کہاں ہے؟ تیرے چچا کا بیٹا جو ہے وہ کہاں ہے؟ قربان جائیے، کتنا دین ہمارا صاف اور ستھرا ہے اور کتنا نظریہ واضح ہے، لیکن لوگوں نے کتنا جو ہے وہ گنجلک بنا دیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس کو مشکل بنا دیا ہے، اور لوگوں کو سمجھنا جو ہے وہ مشکل کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، علی کے مابین اور میرے درمیان جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہوا، مجھے ان کی کوئی بات ناگوار گزری تو میں پریشان ہو گئی، میں نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اور گھر سے نکل گئے، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اور گھر سے چلے گئے۔ قربان جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا، نہ فاطمہ سے کچھ کہا، نہ علی سے کچھ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی سے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ جو انسان ہوتا ہے وہ چاہے علی ہی کیوں نہ ہو، وہ فاطمہ ہی کیوں نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابوبکر صدیق ہی کیوں نہ ہو، وہ عمر فاروق ہی کیوں نہ ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کیوں نہ ہو، انسان ہونے کے ناحیے سے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے گھر میں رہتے ہوئے اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میرا کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، یہ آپس کی باتیں ہیں، آپس میں گھر میں رہتے ہوئے ہو جاتی ہیں۔ ہم میں سے کسی اہل سنت نے کبھی نہیں کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کا دل دکھایا، جو فاطمہ کا دل دکھاتا ہے وہ نبی کا دل دکھاتا ہے، لہٰذا نعوذ باللہ من ذالک یہ ان کے دشمن ہیں، نہیں، ایسا نہیں، قطعاً نہیں ہے۔ انسان ہونے کے ناحیے سے آپس میں تھوڑی سی بات چیت ہو گئی، آپ نے اس ساری بات کو صرف نظر کر دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان دنیاوی معاملات میں کچھ معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہ رہ سکے اور آپس میں کوئی بات چیت ہو گئی اور کچھ دیر کے لیے ناراضگی ہو گئی، ایسا ہی معاملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان بھی ہوا، ایسا ہی معاملہ بے شمار صحابہ کے درمیان میں بھی ہوا، اور ایسا ہی معاملہ نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات کے درمیان بھی ہوا۔ آپ نے ایک مہینہ پورا ان سے ناراضگی اختیار کی اور علیحدہ گھر میں رہے اور بیویوں کے پاس نہیں گئے، اور پھر اس کے بعد صلح کر لی۔ یہ انسان ہونے کے ناحیے سے معمولی سا لڑائی جھگڑا ہو جانا، اس کو اچھال اچھال کر بیان کرنا، یہ مسلمان کا کام نہیں۔ آج دنیا میں بہت سے اپنے آپ کو رہبر سمجھنے والے اور سکالر سمجھنے والے اور بہت مجدد اور مجتہد اپنے آپ کو کہلوانے والے لوگوں کو صحابہ کرام کی ایسی باتیں بیان کر کے اچھال اچھال کر بیان کر کے ان کے درمیان جو ہے وہ بغض اور حسد اور نفرت اور دشمنی پیدا کر کے کیا دین کا سبق دینا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ایسی باتیں ادب اور احترام کے ساتھ بیان کر کے ان سے آگے گزر جائے کہ یہ معاملہ ہوا اور بعد میں ٹھیک ہو گیا، انسان ہونے کے ناحیے سے ہوا، پھر کیا ہوا، یہ تو ہو جاتا ہے۔ کون کہتا ہے اس کی اپنی بیوی سے کبھی جھگڑا نہیں ہوا، اس کے ماں باپ سے کبھی جھگڑا نہیں ہوا، بہن بھائیوں سے کبھی جھگڑا نہیں ہوا؟ انسان ہونے کے ناحیے سے یہ کمی کوتاہی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ صحیح روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میرا حضرت علی سے جھگڑا ہوا، میں ناراض ہو گئی اور وہ مجھ سے ناراض ہو گئے اور وہ گھر سے چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہیں کی، بلکہ لوگوں سے پوچھا علی کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو لوگوں نے بتلایا یا رسول اللہ وہ مسجد میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس گئے اور دیکھا مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور سو رہے ہیں، اور ان کے جسم مبارک سے چادر پیچھے ہٹی ہوئی ہے اور جسم زمین کے اوپر لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے مٹی کو پیچھے کرنے لگے اور کہنے لگے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے ذرا کھڑے ہو جاؤ، اے مٹی والے ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ابو تراب کا نام مجھے اتنا محبوب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کیا، مجھے دوسرا کوئی بھی نام جو ہے وہ اتنا زیادہ پیارا نہیں۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی سے محبت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت علی سے پیار اور حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ سے پیار، یہ سارا واضح ہے کہ باوجود لڑائی اور جھگڑے کے کبھی کسی نے اس معاملے کو جو ہے وہ نہیں اچھالا ہے، کبھی اس کو بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ بیان نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس کو بھی دونوں کی منقبت میں، فضیلت میں اور ان کی شان و شوکت میں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ 4 چیزیں۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، بڑا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا۔ غزوہ تبوک کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات اعلان کیا، لوگوں کل کے دن میں ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا اور اس کو لشکر کا قائد بناؤں گا، یفتح اللہ بین علی یدیہ، جس کے ہاتھ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں۔ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس سے اللہ محبت کرتے ہیں اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آپ نے کلمات فرمائے، تمام صحابہ کرام رات بھر جاگتے رہے، شاید وہ خوش نصیب میں ہو جاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لیں کہ فلاں بندے آگے آؤ اور جھنڈا پکڑ لو۔ پوری قوم جو ہے وہ رات جاگتی رہی اور سوچتی رہی کہ شاید وہ جھنڈا جو ہے وہ کل مجھے ملے گا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این ابو تراب، ابو تراب کہاں ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ کہا گیا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا بلاؤ، ان کو بلایا گیا۔ فبصق فی عینیہ، آپ نے اپنا لعاب جو ہے ان کی آنکھوں میں ڈالا۔ فبرأ کأنہ لم یجعل لہ وجع، وہ ایسے تندرست ہو گئے، ایسے ٹھیک ہو گئے کأن لم یکن بہ وجع، گویا کہ ان کو کبھی درد اور تکلیف جو ہے وہ ہوئی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد فرمایا علی یہ لو جھنڈا، یہ جھنڈا میں تجھے دیتا ہوں، جاؤ جا کر جو ہے وہ دشمن سے، یہودیوں سے جو ہے وہ لڑائی لڑو۔ اور وہیں پہ آپ نے فرمایا تھا علی جاؤ اور جا کر دشمنوں کو پہلے اسلام کی دعوت دے۔ اسلام لوگوں کو قتل نہیں کرتا ہے، اسلام لوگوں سے صرف جنگ نہیں کرتا ہے، اسلام لوگوں کو ہلاک نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ دعوت دیتا ہے لوگوں آؤ امن کی طرف آ جاؤ، سلامتی کی طرف آ جاؤ، لوگوں اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اپنے معبود کی طرف آ جاؤ، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں جو ہے وہ زندگی دی ہے، جو تمہاری ایک ایک نعمت کا مالک ہے، اس کو اپنا رب اور اپنا معبود جو ہے وہ تسلیم کر لو، ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو بتلاؤ تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر وہ تسلیم کر لیں فواللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اللہ کی قسم علی، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ذریعے سے اگر ایک بندے کو بھی راہ راست پہ لے آتا ہے، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ جو ہے وہ قیمتی شے ہے، وہ بہت قیمتی چیز ہے۔ لہٰذا لوگوں کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو رستے سے ہٹانے کی کوشش جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پہ بھی اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ عطا فرمایا اور جھنڈا ان کو دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ خیبر کو فتح کیا، اور اللہ کریم نے انہیں یہ اعزاز بخشا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر جو ہے وہ ان کے ہاتھ پہ جو ہے وہ فتح کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تجھ سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور یہ بھی سرٹیفکیٹ عطا فرمایا اے علی تو بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور تو اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ 6 نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا یا علی انت منی وانا منکا، یہ جملہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ جملہ آپ نے حضرت حسین یا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں سے بہت عجیب و غریب قسم کے لوگ جو ہے وہ مفہوم نکالتے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ وہ جملہ ہے
جو آپ نے حضرت علی سے بھی کہا، حضرت حسن سے بھی کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور بھی صحابہ کرام ہیں ان سے بھی کہا۔ ایک جلیبیب نامی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پکے سے رنگ کے تھے، چھوٹے سے قد کے تھے، مالدار نہیں تھے، غریب تھے، خاندان اونچا نہیں تھا۔ ایک دن آپ نے کہا جلیبیب شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے کون رشتہ دے گا، میرے سے کون شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ آپ نے ایک انصاری کے گھر میں رشتہ دے بھیجا کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ تمہاری بیٹی کا رشتہ طلب کرتا ہے۔ لمبا قصہ ہے، شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ایک جنگ میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اعلان فرماتے ہیں، لوگوں جنگ میں تلاش کرو کون کون جو ہے وہ شہید ہوا ہے۔ آج کتنے ہی صحابہ کرام مجھے نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ گئے، لسٹ بنائی اور لا کر لے آئے، یا رسول اللہ یہ فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نبی ابھی کچھ اور بھی لوگ ہیں، تلاش کرو۔ پھر گئے، پھر کچھ لوگوں کو تلاش کیا، لا کر نام دے دیے۔ کہا نہیں مجھے ابھی بھی کچھ اور بندے نظر نہیں آ رہے۔ کہا کون نظر نہیں آ رہے یا رسول اللہ؟ ہم نے تو سب دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا وَلَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا، میں جلیبیب کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ کرام پھر گئے، تلاش کیا تو ایک جگہ پہ 7 مشرکین اس کے ارد گرد مرے پڑے ہوئے تھے، اور درمیان میں یہ بھی جام شہادت نوش کیے ہوئے تھے۔ آ کر خبر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گئے اور وہاں پہ گئے اور جا کر اس صحابی کو اٹھایا اور اس کو کفن دیا اور اس کو خود دفن کیا، قبر میں خود اتارا۔ اور آپ نے اس وقت فرمایا لوگوں یاد رکھو جلیبیب منی وانا منہ، جلیبیب مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ آپ نے جلیبیب کے بارے میں بھی فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ گویا کہ جن سے آپ کا والہانہ پیار تھا، والہانہ محبت تھی، ان کے بارے میں آپ نے یہ جملہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا، نہ کہ اس کا رشتہ داری سے تعلق ہے کہ یہ لوگ میرے ہیں باقی لوگ میرے کوئی بھی نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنی انتہائی محبت کا اظہار فرمایا کہ ان لوگوں سے مجھے خاص طور پہ جو ہے وہ محبت ہے، باوجود اس کے کہ اس کا کوئی خاندان نہیں تھا، وہ امیر نہیں تھا، اس کی شکل و صورت اچھی نہیں تھی، لیکن وہ ایمان کا پکا تھا اور مومن تھا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا جلیبیب منی وانا منہ۔ اسی طرح آپ نے علی سے بھی کہا لوگوں میں بھی علی سے محبت کرتا ہوں، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اسی طرح کا کلمہ ایک اور بھی ہے جو بولا جاتا ہے، آپ نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، یا جو میرا دوست ہے وہ علی کا بھی دوست ہے۔ یہ دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس ٹکڑے سے بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خلافت عطا کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مولا بنا دیا، آقا بنا دیا، اور لوگوں کا جو ہے وہ سردار بنا دیا اور خلافت جو ہے وہ دے دی۔ نہیں، یہ کلمہ آپ نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی فرمایا، آپ نے یہ کلمہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی فرمایا، انت اخونا و مولانا، اے زید تو ہمارا مولا بھی ہے اور ہمارا بھائی بھی ہے۔ حالانکہ زید اب کے بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے بنا ہوئے تھے، آپ نے فرمایا انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی بھی ہے اور تو ہمارا مولا بھی ہے۔ مولا سے مراد دوست ہے، گہرا دوست، شدید محبت کرنے والا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایماندار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ولی اور مولا کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں مومنوں کے لیے استعمال کیا ہے، نہ کہ یہ خلافت کے لیے اور سرداری کے لیے اور کسی اور نبوت کے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا گیا۔ یہ جملہ بھی آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بولا، لوگوں جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست، جو میرا دشمن ہے وہ علی کا دشمن ہے۔ یا اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر، یا اللہ جو علی سے دشمنی کرتا ہے تو بھی اس سے دشمنی کر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جو ہے وہ استعمال فرمائے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قاضی بنایا، چھوٹی عمر تھی، آپ جانتے ہیں بچپنا ہی ابو طالب جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے بیٹے حضرت علی ہیں۔ آپ نے بچپنے کی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری، ان سے تربیت حاصل کی،
اور علم حاصل کیا اور دین حاصل کیا، کم سنی کی عمر میں آپ نے قاضی بنا کر یمن میں بھیج دیا۔ حضرت علی جاتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو قضاء کا کوئی تجربہ نہیں ہے، مجھے تو کوئی زیادہ علم نہیں ہے، میں قاضی بنا نہیں ہوں، میں کیا کروں گا، عمر بھی بڑی چھوٹی ہے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سیہدی قلبک ویثبت لسانک، اللہ تجھے ہدایت دے گا اور اللہ تعالیٰ تیری زبان کو جو ہے وہ مضبوط کر دے گا اور ثابت قدم رکھے گا۔ ہاں میری بات یاد رکھنا، ایک قاعدہ ہے قضاء کا، اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا، پھر کبھی تمہیں جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ فلا تقضین اذا ظہر لک الخصمان فلا تقضین بین اثنین حتی تسمع من الآخر کما سمعت من الاول او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جب دو آدمی تیرے پاس جھگڑا لے کر آئیں تو ایک آدمی کی بات سن کر کبھی فیصلہ نہ کر، چاہے وہ جتنا مرضی نیک کیوں نہ ہو، اس کی بات جتنی مرضی خوبصورت کیوں نہ ہو، تجھے کیوں نہ معلوم ہوتا ہو کہ 100% یہ بندہ صحیح ہے، جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو اس وقت تک ان کے درمیان فیصلہ نہ کر۔ آپ فرماتے ہیں میں چلا گیا، پھر میں ساری زندگی اس قاعدے پہ عمل کرتا رہا تو پھر مجھے کبھی نقصان نہیں اٹھانا پڑا، میں نے ہمیشہ جو فیصلہ کیا وہ بہترین فیصلہ کیا اور لوگوں نے اس کی تعریف کی اور اس کی صراحت کی۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں خلافت میں کئی مواقع کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا، تو ان کا مشورہ سن کر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، آج اگر علی موجود نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا، غلط فیصلہ کر دیتا۔ آج علی کے مشورے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فیصلہ صحیح کیا، درست فیصلہ کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ مقام عطا فرمایا۔ بہت ساری باتیں ہیں، آخری بات ذکر کر اپنی بات ختم کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی تھی۔ ایک انصاری کے گھر میں باغ میں آپ کھانا کھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا ابھی جو بندہ آئے گا وہ جنتی ہے۔ لوگ دیکھنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد ابوبکر صدیق تشریف لے آئے، آپ لوگوں نے ان کو مبارکباد دی، پھر آپ نے اعلان کیا ابھی جو بندہ آئے گا وہ جنتی ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، لوگوں نے ان کو بھی مبارکباد دی۔ پھر تیسرے نمبر پہ آپ فرمانے لگے یا اللہ جو آنے والا ہے اس کو علی بنا دے، یا اللہ جو آنے والا ہے اس کو علی بنا دے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا ابھی جو آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تشریف لے آئے، آپ نے خود فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج بھی دیا جنت کی بشارت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کئی مواقع کے اوپر جو ہے وہ آپ کو عطا کی۔ یہ اور اس طرح کے بے شمار فضائل جو ہیں ان کو موجود ہیں۔ بالآخر سن 40 ہجری میں 24 رمضان کو جمعہ کے دن عبد الرحمن ابن ملجم المرادی، ایک منافق کہہ لیں، ایک سبائی کہہ لیں، ایک خارجی کہہ لیں، اس نے حملہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر وار کاری ثابت ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جامع شہادت جو ہے وہ نوش فرما گئے۔ یہ ان کی مختصر سی سیرت ہے اور چند ایک باتیں ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان کو جو ہے وہ عطا کیا۔ ہم اس سے ایک بال بھی ان سے نیچے نہیں کرتے اور ایک بال بھی ان سے ان کا مرتبہ اوپر جو ہے وہ بڑھا کر بیان نہیں کرتے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جانے یا علی، مولا علی، مولا علی، میری کشتی پار لگا دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر جو ہے وہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس طرح کا ماننا ہم نہیں مانتے، یہ ماننا ہم نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نبی نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی شہید نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ ان کی برابری کرنے والا کوئی بھی انسان جو عقیدہ رکھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ لہٰذا یہ عقیدہ شرک ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا تھے، حاجت روا تھے، غیب جانتے تھے۔ کیوں بھائی غیب جانتے تھے؟ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے، پیچھے سے دشمن نے وار کیا اور شہید ہو گئے۔ کہاں ہے عالم الغیب؟ کہاں ہے مشکل کشا؟ کہاں ہے حاجت روا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کربلا کے دوسری زمین کاٹی، تیسری کاٹی، 7 زمینیں کٹ گئی، اور پھر وہ بیل جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ساری زمین رکھی ہوئی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ وہاں تک پہنچنے لگی۔ پھر جبریل کو بھیجا، جبریل بھاگو، میری زمین گئی، میرا بیل گیا، جا کے اپنا پر ڈالا اور جبریل کا بھی آدھا پر کٹ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا شان و شوکت بیان کی جا رہی،
یہ ان کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ غلو یہ شریعت میں وہاں پہ تو کچھ نہیں ہوتا, تو یہ یہاں پہ اتنا کچھ جو ہے وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو یہ ساری بنی بنائی باتیں ہیں. خام خائی جو ہے وہ غلو پیدا کر کے عقیدے کو خراب کرنا جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے. ہمارا یہ دین نہیں ہے, ہمارا دین صاف اور ستھرا ہے. جو شریعت نے بیان کیا اس کو بیان کرو, اسی کے اوپر آمنا و صدقنا کہو. اللہ سے دعا ہے توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.